بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہماری ایک ایسی ایفیلیشن ہے اور کہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑا ان کا خیال ہے اور دل میں ایک ایسے خیال آتا ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہ دنیا ایک ایڈوانس دنیا ہے, ترقی یافتہ دنیا ہے, اور جہاں ہم ہیں وہ کیسے پرانے پیتھیٹک سوچ ہے. مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں جانتے پاکستان کی, لہذا ان کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے. اور جو انہوں نے سندھ میں لوٹ مار کی اور گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے وہ اس کے اندر اپنے کنٹرول کو جاتا ہوا پاتے ہیں, جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر باشعور لوگوں کو ووٹ کا حق مل گیا تو وہ اچھا. اب پاکستان ایک ایسا عجیب و غریب ملک ہے کہ یہاں آپ کسی سے سودا لیں دکان سے تو وہ آپ کے اوپر احسان عظیم کرے گا, اور اگر آپ اس کی کوالٹی کو آبجیکشن کر دیں, پیٹرول اسٹیشن پہ پیٹرول لیتے ہوئے آپ اگر کہیں کہ جی مجھے چیک کروائیں کہ جو پیمانہ ہے وہ کتنا ہے, میں رینڈم چیک کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو بڑی گراں گزرے گی. آپ کسی کو کوئی چیز واپس کریں گے جی میں نے لی تھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, وہ کہے گا کہ آپ جو ہے نا شکر پڑے میں آپ کو چیز دے دی ہے. یعنی لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ اس طرح ہیں. جو آرمی ہے پاکستان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم احسان عظیم کر رہے ہیں, گولیاں کھانی پڑتی ہیں. آپ جو ہے نا ہمارے اوپر بات کرتے ہیں, حالانکہ یہ جو سیاسی جنرلوں کے اوپر بات ہوتی ہے نا, جو یہ لوگ حکومتیں الٹاتے ہیں اور حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں, چند لوگ ہیں, باقی آرمی تو اپنا کام کر رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ آرگومنٹ میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سیاستدان یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ غریبوں کو پالا, ہم نے پالنا ہے, ہم نے ان کو کس طرح سے ہم ان کو روزی دے رہے ہیں. دکاندار کہتے ہیں جی میں تو چیز واپس نہیں کر سکتا, آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ یہ کہیں واپس کریں. آپ کسی سرکاری ادارے میں جائیں, آپ اسے یہ بتائیں, اگر اس کو درس دینے لگیں کہ بھائی آپ کو اس کام کا معاوضہ ملتا ہے, آپ تنخواہ لیتے ہو, آپ کا کام ہے کہ یہ کام کرنا, آپ کا یہ فرض ہے, اور آپ نوکر ہو, آپ کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے اور گورنمنٹ جو پیسہ دیتی ہے وہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے. وہ کہے گا آپ نے تو میری انسلٹ نہیں کر دی کہ آپ نے سیدھی میرے منہ کے اوپر بات کر دی, جو میں آپ کا کام نہیں کرتا, جو کرنا ہے آپ کر لیں. آپ عدالت میں چلے جائیں, عدلیہ تو آپ کو پتہ ہے توہین عدالت ہو جاتی ہے نا, ذرا سی بات کے اوپر توہین رسالت نہیں ہوتی, اللہ کی توہین ہوتی, توہین عدالت سب سے تیز ہوتی ہے. تو وہ اس کی اپنے ریٹ مقرر ہیں, مہنگا وکیل کریں گے تو سنوائی ہوگی, سستا وکیل کی کوئی. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں, یعنی ہر بندہ جو اس کا کام ہے اس کا وہ معاوضہ لے رہا ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سرو کرے. لیکن نہیں, وہ ایسے آپ سے ڈیل کرے گا کہ جیسے آپ پتہ نہیں آپ نے کوئی جرت کیسے کر دی یہ بات کرنے کی. اگر اچھا ڈاکٹر ہسپتال میں چلے جائیں, سرکاری ہسپتال کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں جو ڈاکٹر پیرامیڈک اسٹاف یہ وہ عملہ جو ہے وہ آپ کو ایسے ڈیل کرے گا جیسے آپ جو ہے نا کوئی گستاخی کر گئے ہیں کہ آپ ہسپتال میں آ گئے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کمرے میں سفارش پہ جا رہے ہیں, یعنی اپنی باری پہ نہیں جا رہے, ڈاکٹر کے مریض آ رہے ہیں. یہ وہ کہے گا آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے ہیں, ہمارا شعبہ ہے, آپ کو ہمارا دل کرے ترس کھا کے ہم آپ کو ٹریٹ کر دیں, نہیں تو آپ بیٹھے رہیں ذلیل ہو جائیں, آپ کا مریض مر جائے, ہمیں اس سے کیا فرق. یہ بے حسی, یہ جو ایک تضاد ہے, یہ جو ایک دوگلا پن ہے. پھر انہی دفاتر میں اذان ہوتی ہے, پھر مسجد کے مسلے بچ جاتے ہیں, پھر سارے آ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یعنی عجیب و غریب سی دنیا ہے ہم انفارچونیٹلی. تو جو اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے میں جب سوچتا ہوں کہ وہ ایک اس دنیا میں ہے کہ جو دنیا ہم سے 100 سال تو آگے ہے ہی ہے. یعنی ہر کام میں, امریکہ کی مثال لیجئے, وہ ہر کام میں جو ہے نا وہ ہم سے آگے ہیں. ان کے سسٹمز, ان کے حکومتی مشینری, ان کے بزنسز, ان کے اندر خوراک کی قیمتیں, خوراک کی کوالٹی, وہ کہاں اور ہم کہاں. یعنی ہم ان اداروں کو ان کے لوگوں کو پوچھ نہیں سکتے
کہ جو ارب ہر روپیہ جو ہے تنخواہوں کی مد میں ہر مہینے لیتے ہیں، ان کو کوئی پاکستانی پوچھ نہیں سکتا، اس کی جرت کہ وہ پوچھ جائے. اور اوپر سے کہتے ہیں کہ لوگ بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں فوج پہ اوپر بات کرتے ہیں، ان کی جرت کیا فوج پہ بات کریں. یہ ایک عجیب و غریب جو ایک سلسلہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے دائرۂ اختیار سے کہیں تجاوز کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہر بندہ جس کو جو محکمہ ملا ہوا ہے، جس کو جو سبجیکٹ ہے، جس کی ڈیڈ ان کی مسجد ہے، وہ اس کا امام ہے اور وہ اس کا قانون چلتا ہے، عوام کی شنوائی نہیں ہوتی. ایسی دنیا کے اندر سروائیو کرنا آپ یقین کیجئے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور جب ہم کسی اوورسیز پاکستانی کو ملتے ہیں، وہ امریکہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، وہ یو کے میں رہتا ہے، وہ ان ایڈوانس ایون وہ دبئی میں رہتا ہے، ایون وہ مڈل ایسٹ میں، یو اے ای میں، یہ سعودیہ میں کہیں رہتا ہے، تو وہاں ایک قانون ہے، سسٹم ہے، اصول ہیں، ضابطے ہیں، طریقے ہیں. ہر بندہ اپنی حد کے اندر ہے. کوئی بندہ جو ہے یہاں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی حد سے نکلا ہوا ہے انفارچونیٹلی. اچھا اعتراض سارے لوگ پبلک پہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو دیکھ لیجئے، جن کے خلاف ہمارا جہاد ہے کہ جو فائلیں بیچ کے لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، یہ بھی عوام کو لوٹ رہے ہیں. اور یہ بھی جب آپ کوئی ریفنڈ کرنے کے لیے چلا جائے تو پھر وہاں پہ کوئی سیٹ پہ نہیں ملتا، وہ کوئی شنوائی نہیں ہے، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، چکر مار کے ریفنڈ ہوتا ہی نہیں ہے. ہیں جی، اور ہو بھی تو وہ اتنا 25% پتہ نہیں کتنے پرسنٹ کاٹ لیتے ہیں کہ بھائی جی آپ نے تو یہ ہم نے لکھا ہوا تھا کہ آپ اتنا کاٹیں گے. تو یہ جو سارا سینیریو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کب بدلے گا. اچھا اس میں سب سے پہلے ٹھیک کس کو، یہ سارے مل کے سب سے پہلے پبلک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. فوج کہتی ہے کہ ہم بہت بڑا ایک ادارہ ہے، مقدس ادارہ ہے، ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. عدلیہ کہتی ہے کہ ہم تو اللہ معاف کرے ہمیں تو کسی کی جرت نہیں کو کہ، اور قانون خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر اس کے انگلی اٹھائے. ہسپتال کے محکمے کو، محکمہ ایجوکیشن کو، کسی محکمے کو آپ بات کر کے دیکھیں. کیونکہ آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ اس لیے بات نہیں کرتے کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں یا کسی اور ملک کے شہری ہیں، آپ پاکستان کے شہری ہیں. آپ اس ملک کے مالک ہیں، نہ فوجی مالک ہیں کہ اکیلے، نہ ڈاکٹر مالک ہیں اکیلے، نہ یہ سیاسی گند مالک ہے. اس ملک کے مالک عوام ہے، پبلک ہے. جو کہ یہ جو محکمے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے. اور اب جب کہ نواز شریف کو انہوں نے ٹیپل کیا، اور نواز شریف نے جب بری باتیں کی، اس کے جو ساتھ لوگ تھے ان کو یہ بات انتہائی بری لگی. اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو چلتا کیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ زہر لگتا ہے. یہ جو چند جرنل ہیں، یہ جو ایک پاکستان کے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہے، یہ جو ایک اضطراب اور کی کیفیت ہے، یہ جو ایک غم و غصے کی شدید لہر ہے، یہ جو ایک لوگوں کا سو موٹو ایکشن ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. اس کے بڑے خطرناک نتائج جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. دھمکی یہ دیتے ہیں کہ جی ملک ٹوٹ جائے گا، اگر عوام نے نہ صبر کیا تو ملک ٹوٹ جائے گا. تو ملک پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس نے ملک توڑا تھا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ملی ہوئی تھی. ملک دو لخت کرنے کا کریڈٹ عوام کو نہیں جاتا، ان کو ہی جاتا ہے، اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے کیا تھا. آج بھی کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو گندے سیاستدان ہیں اور یہ جو کرپٹ بیوروکریسی ہے، یہ ان کی وجہ سے ہوگا. لوگ اتنے تنگ ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں اس سے، وہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ جو ظلم کا نظام ان سب نے قائم کر کے عوام کو انہوں نے ننگا کر دیا، بھوکا کر دیا، عوام کو انہوں نے بے عزت کر دیا، بے توقیر کر دیا. تو اب کی بار عوام نے ان کے پیچھے ڈنڈا لیا ہوا ہے، اور نہ فوجی جنرل کی کوئی عزت ہے، نہ کسی اور کی عزت ہے. کیونکہ لوگ اب نکو ناکو ہو گئے ہیں اور وہ ریئلائز کر گئے ہیں کہ تنگ آمد بجام آمد والا معاملہ ہے. جب تک کہ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا. یہاں جن لوگوں کا کام ہے کہ قانون کی حفاظت کرتے ہوئے عام آدمی کو انصاف دیں، عام آدمی کی پروٹیکشن کریں، وہی چوروں کے ساتھ مل کے جعلی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، وہی قبضہ مافیا ہے، وہی لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے ہیں، اور بچے کچھ جو ہے وہ ڈیلر ہیں جو وہ بیچنے والے ہیں. یہ سارے یہ ایک ان کا جو ہے وہ کچا چٹھا ہے. اور اب عوام جو ہے ان سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اور اب عوام جو ہے
ان کا سو موٹو ہے اور وہ ان کے پیچھے ہوں گے اور ان کو پھر اندازہ ہوگا. جس طرح وہ سری لنکا میں ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں, اب دیکھیں نا سری لنکا میں کیا ہوا ہے, عام بندے کو پتہ ہی نہیں کہ سری لنکا میں کیا ہوا ہے. سری لنکا میں یہ ہوا ہے کہ وہ پاکسے نام کا ایک خاندان ہے, جس طرح یہاں شریف ہے, یہاں زرداری ہے, یہ بھٹو کہہ لیں, اس طرح کا ایک خاندان ہے. اس خاندان کا ایک وزیر اعظم تھا. وہ وزیر اعظم حکومت کر رہا تھا, اس کا دل بھر گیا, اس نے حکومت چھوڑ دی اور اس کے بعد وہ صدر سری لنکا بن گیا. دوسرا بھائی جو تھا وہ اس طرح کے جیلی الیکشن کرنے کے بعد وہ برسر اقتدار آ گیا, وہ وزیر اعظم بن گیا. ایک بھائی صدر, ایک بھائی وزیر اعظم, وزیر داخلہ تیسرا بھائی, وزیر خزانہ چوتھا بھائی, پانچواں بھی کوئی رشتہ دار عہدے میں تھا, جس طرح یہ اسحاق ڈار, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شریف, مریم شریف, یہ زرداری, یہ بلاول, یہ سارے جس طرح سے ہیں. یہی بالکل چکر تھا وہاں پہ. وہ پاکسے خاندان تھا, انہوں نے الٹے سیدھے کام کیے, بر وقت ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی اور ایکسپیریمنٹ الٹے سیدھے کیے. فیملی بیٹھ کے ملک چلا رہی تھی. وہ جب لوگ جس طرح یہاں پہ اب لوگ غصے میں آ گئے ہیں, لوگ غصے میں آ گئے, لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج شروع کیا. جب لوگوں نے احتجاج شروع کیا تو وہاں بھی ایک رانا ثناء اللہ ٹائپ کا بندہ تھا جس نے آج سیالکوٹ میں ظلم کیا. اس نے بھی اسی طرح وہاں لوگوں کو ڈنڈے مارنا شروع کیے, لوگوں کو ڈرانا شروع کیا. پھر کیا تھا, پھر لوگوں کو جب انہوں نے مارا, لوگ آگے سے کھڑے ہو گئے, لوگوں نے آگ لگا دی, جس طرح جاتی عمرہ کو جا کے آگ لگا دیں, بلاول ہاؤس کو آگ لگا دیں. اس طرح انہوں نے پاکسے والے جو گھر تھا, اس کا جو وزیر اعظم تھا, اس کے گھر کو آگ لگا دی. وہ تیسری منزل پہ چڑھ گیا. وہاں سے فوج گئی, فوج نے کرفیو لگایا, لوگوں کو ریسکیو کیا. اس کے بعد جا کے انہوں نے اس کو نکالا اور وہ کسی فوجی چھونی میں چھپایا ہوا ہے. اس کو لوگ چھوڑ ہی نہیں دے, یعنی لوگوں کا آپ سمجھے کہ کیا عالم ہے غصے کا. وہ یہی کر رہے تھے جس طرح یہ ہمارے کر رہے ہیں کہ ایک اربوں روپے کا فراڈ کے اوپر شہباز شریف وزیر اعظم ہے, بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے, اور یہ جو عدلیہ اور یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو پھر جب لوگ نکلیں گے تو پھر ان کی نیوٹرلٹی بھی ختم ہو جائے گی, پھر یہ ان کو بچاتے پھریں گے, پھر یہ ملک کا جھگن سائی بھی ہوگی, ملک کا لوگوں کو یہاں مذاق بھی اڑے گا. اور یہ جو فراڈی ہے اس ملک کے اندر جو لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں, چاہے وہ یہ سوسائٹیوں بنا رہے ہیں یا جیلی سوسائٹیاں اور جیلی فارم بنا رہے ہیں, ان سب کا پھر احتساب ایسا ہوگا کہ وہ تو بس یہ اب یہ ہوا چاہتا ہے. یہ کوئی 32 دن کا رہ گیا ہے فرق کہ پاکستان کے پاس 32 دن کی امپورٹس کے پیسے ہیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں, اللہ نہ کرے یہ ہو. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان میں ایسے حکمران لائے کہ جن کو خدا خوفی ہو, جو اصلی اور نسلی ہوں, جو کرپٹ نہ ہوں, تاکہ لوگوں کا غم و غصہ ٹھنڈا ہو اور لوگ اپنا کام کریں اور ملک ترقی کرے. تو اوورسیز ہمارے دل کی جان ہے, یعنی دھڑکن ہے دل کی. تو وہ لوگ باشعور ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ دنیا بھر میں ہو چکا. ان ترقی یافتہ ممالک میں یہ تماشے لگ چکے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو ایک سوٹیبل پوزیشن کے اوپر ہے. تو بہرحال یہ جو ووٹ کا چھینیں گے اوورسیز سے, ظلم ہوگا, اس کے خلاف بہت احتجاج ہوگا, لوگوں کو بہت غم و غصہ میں اضافہ ہوگا, اور اللہ کرے پاکستان میں ایسا نہ ہو. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی
ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.